آج کی یہ ویڈیو عام ویڈیو نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس میں زمین خاموش تھی اور آسمانوں پر فیصلے ہو رہے تھے۔ یہ وہ سفر ہے جو آنکھوں نے نہیں، دلوں نے محسوس کیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شب معراج میں ایسا کیا ہوا جس نے نماز کو فرض بنا دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ صرف سنا نہیں بلکہ محسوس کیا جائے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ایک ویڈیو میں آپ کا دل بدل سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ایسے ایمان کو جگانے والے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے جو آنے والا ہے وہ روح کو ہلا دے گا۔ یہ مکہ کی رات تھی جو بظاہر پرسکون اور روشن تھی، مگر دلوں میں اضطراب چھپا ہوا تھا۔ گلیاں سفید روشنی میں نہائی ہوئی تھیں اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ چھوٹے گروہوں میں کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ رات تاریخ کے سب سے اہم لمحوں میں سے ایک بننے والی ہے۔ زمین پر سکون تھا اور آسمان دیکھ رہا تھا۔ ہر پتھر، ہر دیوار اس لمحے کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب حق کا پیغام صبر اور استقامت کے ساتھ آنے والا تھا۔ وہ تنہا چل رہے تھے، مگر تنہائی میں بھی اللہ کا ساتھ تھا۔ مکہ کی روشن گلیاں ان کے قدموں کی گواہ تھیں۔ لوگ دور سے دیکھ رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے، مگر حقیقت کو نہ سمجھ پا رہے تھے۔ چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ مایوسی، صرف صبر اور یقین کی روشنی تھی۔ ہر قدم ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی رضا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہی صبر اور استقامت بعد میں امت کے لیے سب سے بڑی طاقت بننے والا تھا، اور یہی لمحہ تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش کی شروعات تھی۔ قریش کے لوگ دور سے سرگوشیاں کر رہے تھے، حیران اور فکر مند۔ وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے کیوں آیا۔ یہ ابتدائی مخالفت مسلمانوں کے لیے ایک امتحان بن رہی تھی۔ اگلے لمحے دیکھیں کہ اسی مخالفت کے سبب شب ابی طالب کی طرف جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ قریش کی مخالفت بڑھ گئی، مسلمانوں کے لیے روزمرہ زندگی مشکل ہو گئی، بچوں اور عورتوں کے لیے خطرہ پیدا ہوا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب ابی طالب کی طرف سفر کیا۔ چھوٹے گروہوں میں خاموش قدموں سے رات کے وقت گئے تاکہ خطرے سے بچ سکیں۔ اگلے لمحے دیکھیں شب ابی طالب میں قیام اور صبر کی عظیم مثال کیسا منظر پیش کرتا ہے۔ شب ابی طالب میں قیام کے دوران ایمان مضبوط اور صبر روشن تھا۔ ہر گھر میں اللہ پر یقین کی فضا تھی۔ والدین بچوں کو تسلی دے رہے تھے۔ ہر دل میں یقین تھا کہ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگلے لمحے دیکھیں کہ سال عام الحزن کے دوران مشکلات کس طرح شدت اختیار کرتی ہیں اور ایمان کو آزمانا شروع کرتی ہیں۔ یہ سال عام الحزن کہلاتا ہے۔ معاشرتی مخالفت اور مشکلات بڑھ گئیں، مگر ایمان والوں کے دل مضبوط اور پرامن رہے۔ ہر گھر میں صبر اور تسلیم کی فضا تھی۔ ہر لمحہ اللہ کی رضا کی یاد دلا رہا تھا۔ اگلے لمحے دیکھیں کہ صبر اور دعا کے لمحات کیسے روح کو مضبوط کرتے ہیں اور ایمان کو نئی طاقت دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب ابی طالب کے بعد طائف کی طرف اکیلے روانہ ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ دکھائیں اور ایمان کی دعوت پہنچائیں۔ راستہ طویل اور پہاڑوں والا تھا۔ ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا گیا۔ شہر میں پہنچنے کے بعد وہ امید کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، دل میں محبت اور رحمت کا پیغام لیے۔ طائف کے لوگ سخت مزاج اور عنادی تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی، بلکہ سنگ پھینکے اور سخت زبان و رویہ اختیار کیا۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، تحمل اور دعا کے ساتھ ہر لمحہ اللہ کی رضا کی طرف نگاہ رکھی۔ ہر قدم میں انسانیت اور ایمان کی تصویر جھلک رہی تھی، اور ہر لمحہ اللہ کی مدد پر یقین مضبوط ہو رہا تھا۔ یہ سفر نہ صرف دعوت کا تھا، بلکہ صبر، استقامت اور روحانی قربت کا سب سے بڑا امتحان بھی تھا۔
درد اور مشکلات کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اللہ کی یاد اور دعا کے ذریعے مزید روشن ہو رہی تھی۔ طائف کے لوگوں کی سخت مزاجی اور تکلیف کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر ایک چھوٹے باغ یا درخت کے نیچے آرام کے لیے بیٹھے۔ جسم زخمی اور تھکا ہوا تھا، مگر دل اللہ کی رضا اور محبت سے روشن تھا۔ ہر سانس میں صبر، ہر دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ انہوں نے دعا کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور ہر دکھ اور تکلیف کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت اور روحانیت کی عظیم مثال سامنے آئی۔ درد کے باوجود دل میں امید باقی رہی اور یقین ہوا کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ دعا اور روحانی سکون نہ صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو طاقت دے رہا تھا، بلکہ امت کے لیے بھی صبر اور ایمان کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ ہر لمحہ اللہ کی رضا، حکمت اور قربت کی یاد دلا رہا تھا۔ اسی دوران باغ کا ایک غلام عداس نام کا نوجوان قریب آیا۔ اس نے احترام اور عاجزی کے ساتھ تازہ انگور کا جوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس سے دریافت کیا، تم کہاں سے ہو؟ عداس نے عاجزی کے ساتھ بتایا کہ وہ نینوی یعنی نینوے شہر سے آیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کے نزدیک۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی شہر ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے، وہ میرے بھائی ہیں اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس اس بات سے حیران اور متاثر ہوا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا، جس سے عداس کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا شعور ہوا۔ یہ چھوٹا سا عمل پھل دینا، عاجزی اور محبت، ایمان اور اخلاق کا سب سے بڑا سبق بن گیا۔ یہ لمحہ واضح کرتا ہے کہ چھوٹے اعمال بھی روحانی قدر رکھتے ہیں اور ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، اخلاق اور محبت نے سخت دلوں کو بھی نرم کر دیا۔ رات کا وہ حصہ جب ہر آنکھ آرام میں تھی، مگر ایک نور تھا جس کے لیے اللہ نے خاص منصوبہ بنایا تھا۔ مسجد الحرام، جس کے گرد زمزم کی برکتیں اور کعبہ کی حرمت تھی، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفری آغاز فرمایا۔ ایک لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان، صبر اور اللہ کی رضا کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابھی تک طائف کی آزمائش، مکہ کی مخالفت اور شعب ابی طالب کے عرصے کا بوجھ دل پر تھا، مگر اندر ایک امید روشن تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ نورانی فرشتہ جس نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی صفائی، تقدیس اور ایمان اور حکمت سے بھرپور کرنے کا عمل سر انجام دیا۔ پہلا قدم ایمان کی صحت اور طاقت تھا، دل کا نورانی کھلنا جو آگے کے سفر میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دے گا۔ ابھی تک رات خاموش تھی، مگر وہی روشنی، روحانی روشنی جو دلوں کو جگا دیتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پھیل رہی تھی۔ پھر ایک نورانی سواری، ایک خاص جانور جسے براق کہا جاتا ہے، لایا گیا۔ کسی گھوڑے جیسی مخلوق، مگر رفتار میں نگاہ سے آگے، محسوس میں سکون اور اللہ کی رضا سے بھرپور۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر قدم رکھا، ایک عزیز سفر کی ابتدا جسے اسرا کہا جاتا ہے، بیرونی نگاہوں سے پوشیدہ مگر روحانی حقیقت میں سب سے بڑا آغاز۔ اب دیکھیں وہ لمحہ جب براق کی رفتار نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانا شروع کیا، ایک میریکل جس نے زمان و مکان کی حدود کو رول کر دیا۔ رات کی خاموشی میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر کے بعد مسجد الاقصیٰ کے صحن میں قدم رکھے۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں اللہ کی رضا اور روحانیت کی روشنی پھیل رہی تھی۔ براق نے آرام سے زمین پر اترتے ہوئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحمل اور سکون کے ساتھ اتارا۔ مسجد الاقصیٰ کی بڑی آیات، ستون اور گنبد کے حسن نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا روحانی احساس دیا۔
ہر آنکھ اور دل کے لیے یہ لمحہ عظمت، سکون اور معرفت کا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور نماز کی فرضیت کو تاریخی طور پر ظاہر فرمایا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے صحن میں قدم رکھا اور سب انبیاء کے درمیان نماز کی امامت فرمائی۔ ہر انبیاء کا دل اور روح اللہ کی رضا میں مگن تھا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اور دعا کی روشنی نے پوری جگہ کو سکون اور معرفت سے بھر دیا۔ پیچھے کھڑے تمام انبیاء جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، اللہ کی عظمت اور وحدت کے پیغام کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء کی قیادت اور امت کے لیے نماز کی فرضیت کی رہنمائی بخشی، ایک روحانی اور تاریخی عظمت کا لمحہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصیٰ کے صحن سے براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف قدم بڑھایا۔ ہر لمحہ روح میں نور اور اللہ کی رضا سے روشن تھا۔ براق نے آرام سے اور نورانی سکون کے ساتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھایا، اوپر آسمانوں کی طرف جہاں کوئی حدود نہیں، صرف اللہ کی قدرت اور نور کی روشنی تھی۔ ہر بادل، ہر ستارہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سیر میں شریک نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ آغاز تھا جس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر اور اللہ کی عظمت کی معرفت دینے کے لیے تیار کیا، ایک لمحہ حیرت اور تقدس سے بھرپور۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر پہلی آسمان میں قدم رکھا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ روحانی سکون اور نور نے ہر لمحہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو روشن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشامدید کہا اور اللہ کی رضا میں رہنے کی نصیحت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اولین انسان اور آخرین نبی کے درمیان روحانی پیغام اور احترام کا اظہار ہوا۔ ہر لمحہ معرفت، سکون اور اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ملاقات پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کی سیر کے سلسلے کی پہلی اہم قسط تھی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر دوسرے آسمان میں پہنچے، جہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ ہر لمحہ نور اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش آمدید کہا اور اللہ کی رضا اور نیکی کی نصیحت کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مخلوقات کے نیک اور عظیم انبیاء کے درمیان روحانی تعلق اور احترام ظاہر ہوا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی عظمت اور گائیڈنس کی روشنی اور بھی روشن ہوئی۔ یہ ملاقات آسمانوں کے سفر کی دوسری قسط تھی۔ تیسری آسمان پر پہنچ کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نورانی منظر دیکھا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، جنہیں اللہ نے حسن باطن اور وقار عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور احترام کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں صبر، پاکیزگی اور اللہ پر بھروسے کی عظمت ظاہر ہوئی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کس طرح بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ ملاقات ایمان کو مضبوط کرنے والا لمحہ تھی، جو آسمانی سفر کو مزید نورانی بنا رہی تھی۔ چوتھے آسمان پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلند مقام عطا کیا گیا۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رفت اور حکمت کا مقام بخشا تھا۔ حضرت ادریس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اللہ کی اطاعت، علم اور صبر کی اہمیت کی یاد دہانی کرائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں یہ واضح ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شکر اور عاجزی مزید بڑھ گئی اور آسمانی سفر ایک اور روحانی مرحلے میں داخل ہو گیا۔
5वें आसमान पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। ये वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने नरमी, शफ़क़त और उम्मत के साथ मोहब्बत का वस्फ़ अता फ़रमाया। हज़रत हारून ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा और उम्मत के लिए रहम, बर्दाश्त और खैरख्वाही की अहमियत को उजागर किया। इस मुलाकात ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मत के लिए मोहब्बत और ज़िम्मेदारी के एहसास को मज़ीद गहरा कर दिया। आसमानी सफ़र एक और दर्जे पर पहुंच चुका था, जहां हर लम्हा अल्लाह की हिकमत और रहमत को ज़ाहिर कर रहा था। छठे आसमान पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत मूसा अलैहि ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत और गहरे एहसास के साथ खुशामदीद कहा। वो अपनी उम्मत के तजुर्बात और आजमाइशों को जानते थे, इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए उनके दिल में ख़ास दर्द था। इस मुलाकात में ज़िम्मेदारी, सब्र और उम्मत की फ़िक्र नुमाया थी। हज़रत मूसा अलैहि की आँखों में उम्मत की भलाई का एहसास छलक रहा था। ये वो मकाम था जहाँ आने वाले अजीम हुक्म, नमाज की हिकमत और वज़न को महसूस किया जाने लगा। 7वें आसमान पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, जो बैतुल मामूर के पास तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत इब्राहीम ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा और उम्मत मुहम्मदिया के लिए सलाम और दुआ दी। इस मकाम पर फ़िज़ा में ऐसी खामोशी थी जो अल्लाह की क़ुर्बत को ज़ाहिर कर रही थी। आगे सिदरतुल मुंतहा का नूरानी मंज़र छलक रहा था, वो हद जहाँ मखलूक का इल्म ख़त्म हो जाता है। ये वो मरहला था जहाँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे करीब पहुँचने वाले थे, एक ऐसी क़ुर्बत जो किसी और को नसीब ना हुई। ये वो मकाम था जहाँ हर लफ्ज़ खामोश हो जाता। सिदरतुल मुंतहा के पास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क़ुर्बता हुआ जो किसी और को नसीब ना हुआ। यहाँ ना आँख देख सकती है, न ज़ुबान बयान कर सकती है। इसी मकाम पर अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पर नमाज को फ़र्ज़ फरमाया, एक ऐसा तोहफ़ा जो ज़मीन से नहीं आसमान से अता हुआ। नमाज जो बंदियों वक्त दरमियान मुलाकात है, नमाज जो मेराज मोमिन है। ये लम्हा क़ुर्ब, रहमत और ज़िम्मेदारी का ऐलान था और शब मेराज अपनी तकमील के करीब पहुँच गई। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के सफ़र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो हज़रत मूसा अलैहि ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म मिला। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। हज़रत मूसा अलैहि ने उम्मत की कमज़ोरी और तजुर्बे की बुनियाद पर अर्ज़ किया कि आप अपनी उम्मत के लिए तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त करें, वो इसकी ताकत नहीं रखेंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के हजूर लौटे, यहाँ तक कि नमाज़ें 5 रह गईं, मगर अज्र 50 का बरकरार रखा गया। ये अल्लाह की रहमत और उम्मत पर ख़ास करम था। शब मेराज का अजीम सफ़र इख्तिताम को पहुँचा। सिदरतुल मुंतहा के नूरानी मकाम से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का आगाज़ किया। बुराक अदब और आजिज़ी से उनके साथ था। आसमान की परतें उबूर हुईं, हर लम्हा अल्लाह की क़ुर्बत और रहमत का नूर पेश करता रहा। आखिरकार वो मस्जिद हराम के करीब पहुँचे, जहाँ ये मुबारक सफ़र शुरू हुआ था। नूर और सुकून से मामूर ये मंज़र उम्मत मुहम्मदिया के लिए हिदायत का पैगाम था। ये लम्हा वाज़ेह करता है कि अल्लाह के क़ुर्ब और रहमत से मेराज की कामयाबी ज़मीन पर उम्मत के लिए बरकत, ईमान और नमाज की अज़मत लेकर आती है। शब मेराज के इस रूहानी सफ़र में हमने देखा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से अजीम क़ुर्बत, इल्म और बरकत मिली। ये सफ़र हमें ईमान, सब्र और नमाज की अहमियत सिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हर नई रूहानी और इस्लामी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे और हमारे दिलों को नूर से भर दे। आमीन।